ایک نوجوان نہر کے کنارے چلا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نہر میں ایک انار بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ انار کھا لیا۔ بعد میں اسے خیال آیا کہ میں تو اس انار کا مالک نہیں تھا، میرے لیے یہ انار کھانا جائز نہیں تھا۔ اگر قیامت کے دن مجھ سے اس بارے میں پوچھ لیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ نوجوان متقی تھا، پرہیزگار تھا، اسے اللہ کا خوف تھا۔ اگر تقویٰ نہ ہو، دل میں خوف خدا نہ ہو، دل اللہ پاک کی محبت سے خالی ہو، تو ایسا انسان لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتا ہے، دوسروں کا مال ضبط کر لیتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف خدا موجود تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ اس انار کے مالک کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگی جائے یا اس کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ چنانچہ جس طرف سے پانی آ رہا تھا، اس نوجوان نے اس جانب چلنا شروع کر دیا۔ نہر کے کنارے چلتا گیا۔ آگے جا کر دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں انار کے درخت لگے ہوئے ہیں، جن کی شاخیں نہر کے پانی پر جھکی ہوئی ہیں۔ نوجوان کو یقین ہو گیا کہ یہیں سے انار پانی میں گرا ہے۔ چنانچہ اس باغ کے مالک کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ آپ کے باغ کا انار پانی میں بہتا چلا آ رہا تھا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اسے کھا لیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ باغ کے مالک تھے جن کا نام حضرت عبداللہ سومی رحمہ اللہ، جو بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ اس نوجوان کے دل میں اللہ پاک کا خوف موجود ہے، ورنہ اس باغ کے پھل تو روزانہ نہر میں گرتے رہتے ہیں، آج تک معافی مانگنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہ نوجوان متقی انسان ہے، اسے کسی طرح اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اس نوجوان سے فرمایا کہ میں ایسے معاف نہیں کروں گا، میری 2 شرطیں ہیں، اس کو ماننا پڑے گا۔ اس نوجوان نے کہا حضرت جو شرط لگائیں مجھے منظور ہے، بس مجھے معاف فرما دیں، میں اپنا معاملہ یہی دنیا میں ہی صاف کر لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ اتنے عرصے تک میرے باغ کی خدمت کرو، دیکھ بھال کرو، اس کی نگرانی کرو۔ نوجوان کہنے لگا مجھے منظور ہے، اگر اتنا عرصہ خدمت کرنے کے بعد مجھے معافی مل جائے تو میرے لیے یہ بہت سستا سودا ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ پاک کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ایک عرصے تک اس نوجوان نے ان کے باغ کی خدمت کی، دیکھ بھال کی، اس کا خیال رکھا، اس کی حفاظت میں لگا رہا۔ آخر جب وہ عرصہ گزر گیا تو نوجوان نے کہا حضرت پہلی شرط پوری ہو گئی، اب دوسری شرط بتائیں۔ حضرت عبداللہ سومی رحمہ اللہ نے فرمایا اب دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی، اور میری بیٹی کے اندر 4 عیب ہیں۔ نمبر 1 میری بیٹی اندھی بھی ہے، نمبر 2 گونگی بھی ہے، نمبر 3 بہری بھی ہے، اور نمبر 4 لنگڑی بھی ہے۔ نوجوان کہنے لگا حضرت مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، بس مجھے معافی چاہیے، میں آپ کی اس بیٹی سے اس عیوب کے باوجود شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔
نوجوان کا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت عبداللہ صوفی رحمہ اللہ نے گھر کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کمرے میں جاؤ، تمہاری دلہن وہاں بیٹھی ہے۔ وہ نوجوان اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ انتہائی حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کأن الشمس تجری فی وجہہا، کہ گویا اس کے چہرے میں آفتاب چل رہا ہے۔ وہ نوجوان گھبرا کر بہہ نکلا کہ میں غلط کمرے میں آ گیا، یہ تو میری بیوی نہیں، میری بیوی تو اندھی گونگی لنگڑی اور بہری ہے، عیب دار ہے۔ باہر آ کر حضرت عبداللہ صوفی رحمہ اللہ سے کہنے لگا حضرت وہ تو میری بیوی نہیں، آپ نے مجھے غلط کمرے میں بھیج دیا ہے۔ فرمایا نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، میں نے جو کہا تھا کہ اندھی ہے تو اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس کی نظر کسی نامحرم پر نہیں پڑی، اور میں نے جو کہا تھا کہ گونگی ہے تو اس لیے کہ آج تک کسی نامحرم سے ہم نے گفتگو نہیں کی، اور میں نے جو کہا تھا کہ بہری ہے تو اس لیے کہ آج تک کسی نامحرم مرد کی آواز ان کے کان تک نہیں پہنچی، اور میں نے جو کہا تھا کہ لنگڑی ہے تو اس لیے کہ آج تک کسی نامحرم کی طرف چل کر نہیں کی۔ اس درجے کی تربیت فرمائی انہوں نے اپنی ایسی بیٹی کی شادی کو نوجوان سے کہا۔